حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مہار زدہ اونٹنی لے کر آیا اور عرض کی کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے قیامت والے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوگی اور سب مہار زدہ ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کم از کم جو فضیلت ہے اس کا ذکر فرمایا۔ عام جو صدقہ کیا جاتا ہے ایک کے بدلے اللہ 10 کا کم از کم ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھے گا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک کے بدلے کم از کم 700 کا ثواب ہے کہ انسان خود شریک نہ ہو اللہ کے راستے میں بلکہ خرچ مال بھیجے۔ مجاہدین کے لیے جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ان کے لیے رقم بھیجے، تو ایک کے بدلے کم از کم 700 ہے، اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ بڑھائے گا۔ تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں لگایا اور بدلے میں اسے 7 سٹے ملے۔ مکئی کے سٹے لگتے ہیں 3 5 1 2 مختلف، لیکن فرمایا 7 سٹے لگے اور ہر سٹے پر 100 دانہ ہے، تو ایک کے بدلے اسے کتنے دانے نصیب ہوئے؟ 700۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو کم سے کم جو درجہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ایک کے بدلے اللہ 700 کا ثواب دیتے ہیں۔ مسجد میں خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، مدارس پہ خرچ کرنا، سب کا ثواب ہے، لیکن جتنا ثواب مجاہدین پہ خرچ کرنے کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے، اتنا ثواب کسی اور جگہ خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ثواب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جہاں جہاں جہاد ہوا صحابہ اپنے مال سے جہاد کیا، اور حدیث میں موجود ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اپنے اوپر اپنا مال لگائے، دوسروں کے مال سے نہیں، جہاد بھی کرتا ہے مال بھی خرچ کرتا ہے، تو وہاں ایک کے بدلے اللہ 7 لاکھ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو جہاد میں شریک نہیں تو مال دیتا ہے، ایک کے بدلے 700۔ جو خود بھی جہاد کرتا ہے مال بھی اپنا خرچ کرتا ہے تو اسے ایک کے بدلے 7 لاکھ درہم کا، اتنا زیادہ ثواب، ایک کے بدلے 7 لاکھ۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، 30,000 لشکر کی تعداد تھی اور لمبا سفر تھا، دور جانا تھا، اتنا مال نہیں تھا کہ پورے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال لیتے، اور جو جانے والے تھے ان میں اکثر وہ تھے کہ جن کے پاس خرچہ نہیں تھا اور جانا بھی ضروری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر اعلان فرمایا، اس سے پہلے کبھی اعلان نہیں فرمایا۔ اس موقع پہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ مجاہدین کا لشکر جا رہا ہے، لہذا اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے۔ جن کے پاس سواریاں ہیں سواریاں دو، جن کے پاس کھانے پینے کا نظام ہے وہ کھانے پینے کا نظام دو۔ کھجوریں وافر مقدار میں سفر میں لے جاتے تھے، چنے لے جاتے تھے، ایسی خشک چیزیں لے جاتے تھے، اور جانور ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے۔ عرب والے 100 بندوں کے لیے روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے تھے، یہ مجاہدین کا اور عرب والوں کا طریقہ تھا۔ 100 بندہ یا 100 کے قریب، تھوڑے سے کم تھوڑے سے زیادہ ہوں تو وہ روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ 300 کا لشکر ہے تو روزانہ 3 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا لشکر ہے، تو اس موقع پر صحابہ نے ایثار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سب صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا آج میں آگے نکل جاؤں گا، آدھا مال اپنا پورا، آدھا گھر چھوڑا اور آدھا لے کر آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھے،
تو پہلے 100 اونٹ بمائے سامان کے دیے، پھر 200 اونٹ بمائے سامان کے دیے، پھر 300 اونٹ بمائے سامان کے دیے، پھر 1000 درہم اور 1000 دینار دیے۔ 1 دینار آدھا تولہ سونے کے قریب ہوتا ہے، تو کتنا زیادہ مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں ان دیناروں کو ہاتھوں سے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جنت کی بشارت دے دی کہ اس مال کے بدلے اللہ نے جنت دے دی، آج کے بعد اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بہت بڑی بشارت دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر سے پوچھا عمر کیا لائے، فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال، تو بڑے خوش تھے کہ میں زیادہ لایا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے، تو عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ کہیں کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی، کہ مجاہدین کے جوتے اور کپڑے سینے کے کام آئے گی۔ جس طرح دیہاتوں میں مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں تو سوئی کو وہ دھاگے کے ساتھ لٹکا دیتے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو وہ سوئی بھی تلاش کی، فرمایا کچھ بھی نہیں چھوڑا یا رسول اللہ سب لے آیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر سے عمر کبھی آگے نہیں نکل سکتا، نیکی کا کوئی بھی معاملہ تھا۔ تو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے اعلان کر کے فن اکٹھا کیا اور پھر 30,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ تو یہ ضرورت پڑتی ہے، جہاد ایسا عمل ہے کہ جو ذاتی خرچے پر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے دکھلانا تھا کہ کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ نہ کیا ہوتا تو قیامت تک اشکال ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوے میں حالانکہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، گئے 20 دن رہے، دشمن بھاگ گیا، واپس آ گئے، لیکن وہاں آنے جانے کے اخراجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ اعلان فرما دیا قیامت تک کے لیے کہ مجاہدین کہیں بھی جہاد کریں گے تو ذاتی خرچے پر یہ سارا نظام نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ عمل کروایا تاکہ امت کے لیے ایک جائز عمل ہو، ثابت ہو کہ مجاہدین کے لیے اعلان کرنا، فنڈ کرنا اور مجاہدین پر خرچ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، قیامت تک کے جتنے بھی جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے وہاں جو مجاہدین ہیں وہ ٹوٹل اپنے مال سے وہ جہاد نہیں کر سکتے، مختلف تنظیموں کی جانب سے فنڈ کر کے ان کو امداد پہنچائی جاتی ہے، عوام کو امداد پہنچائی جاتی ہے۔ تو جو جہاد میں شریک ہیں ان کو بڑا اجر ہے اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔